ونعوذ بالله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ربیع الاول کا مہینہ جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں مورخین کا اختلاف ہے کہ آپ کی ولادت کس مہینے میں ہوئی، لیکن ایک مشہور بات یہی ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بالاتفاق یہ بات ثابت ہے کہ وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور 12 تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ کا مؤمنین پر یہ احسان ہے کہ ان میں ایک رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک انتہائی آب و تاب کے ساتھ
ظاہر ہوئی، حالانکہ جس وقت نبی علیہ السلام کی بعثت عمل میں آئی اس وقت لوگوں کی حالت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حجت ان پر قائم ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پکڑ لیتا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ان اللہ نظر الی اہل الارض فمقتہ عربهم وعجمهم، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بعثت سے قبل اللہ تعالیٰ نے تمام زمین والوں کو دیکھا، ایک ایک شخص کو۔ فمقتہ عربهم وعجمهم، سب نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر خوش ہوتا، خواہ وہ عربی ہو یا عجمی۔ چند لوگ تھے اہل کتاب میں سے، مگر وہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر گنے جا سکتے تھے، باقی پوری دنیا گمراہ تھی، شرک و بدعت کی دلدل میں دھسی ہوئی اور بڑے بڑے بھیانک جرائم کا ارتکاب کر رہی تھی، اور وہ جرائم ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا اور پوری دنیا کو ملیا میٹ کر دیتا، مگر اللہ رب العزت نے ایک دوسرا فیصلہ فرما لیا، اور وہ فیصلہ سراسر اس کی رحمت کا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے سے پہلے ہے۔ تو یہاں دو معاملے موجود تھے، یا اس کی رحمت کا معاملہ یا اس کے غصے کا معاملہ۔ غصے کے معاملے کی حجت قائم تھی، پوری دنیا گمراہی کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی اور بالکل اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دانے پر کھڑی تھی، مگر خالق کائنات نے اپنے غصے کی بجائے اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا اور ایک شخصیت کا چناؤ کیا۔ وہ شخصیت کون تھی؟ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ان اللہ نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کے دلوں میں جھانکا، سارے بندوں کہ کس کا دل منصب رسالت کے قابل، مالدار بہت تھے، اصحاب ثروت بہت تھے، صنعتوں حربتوں والے فیکٹریوں والے بہت لوگ تھے، بڑے بڑے مدبر بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، کسریٰ اور قیصر جیسے دولت مند بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو دیکھا کہ نبوت کا تاج کس کے سر پہ سجا، کون اس قابل۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ محمد کریم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہترین، پوری کائنات، ان پوری کائنات کے دلوں کو ایک طرف کر لیں اور ایک محمد ابن عبداللہ کا دل ایک طرف کر لیں، سب کے دل مل کر بھی اس دل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، ثروت نہیں تھی، کوئی ہنر نہیں تھا، کوئی تجربہ نہیں تھا،
لیکن دل جو تھا وہ تقویٰ کا آئینہ دار تھا. ایسا تقویٰ، ایسی خشیت، ایسی رقت کہ دنیا والوں کے دل اس دل کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کا انتخاب کر لیا کہ اس شخصیت سے اپنی توحید کا اور دین کی دعوت کا کام لوں گا. اس میں ایک نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی تنفیذ اور اس کے دین کی تنفیذ مال و زر پر موقوف نہیں. مال بطور وسیلہ استعمال ہو سکتا ہے مگر اس کا نمبر بہت بعد میں ہے. سب سے پہلے اس داعی کے دل کو دیکھا جائے، اس میں خشیت، رقت، تعلق باللہ کا مستویٰ کیا ہے. اور وہی لوگ در حقیقت دین کی تنفیذ میں اور اللہ کی توحید کو قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دین کا کام، دین کی تنفیذ کا کام ہر بندے سے نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسریٰ یا قیصر کا انتخاب کر لیتا. طاقت موجود ہے، وسائل موجود ہیں، رعیت موجود ہے، بادشاہتیں موجود ہیں. بس ایک نبوت کی کمی تھی، ان کو نبی بنا دیتا. آسانی سے سارے کام ہو جاتے، لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے سارے دلوں کو جھانکا. ایک شخصیت کا دل سب سے زیادہ مجلہ، مصفہ، صاف ستھرا، منور، خشیت سے بھرا ہوا، رقت سے بھرا ہوا پایا. اور وہ شخصیت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاصطفاہ لرسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو چن لیا اپنی رسالت کے لیے. غربت نہیں دیکھی، یہ در یتیم ہے. جب پیدا ہوا تو دائیاں قبول نہیں کر رہی، اس گھر سے ہمیں کیا ملے. غربت نہیں دیکھی، فقر نہیں دیکھا، صرف دل کا تقویٰ دیکھا، خشیت دیکھی اور ان کو چن لیا. اور یہ تقویٰ اور خشیت آپ کی مسلم تھی. جاہلیت کے دور میں آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. اس دور کی اصطلاح کے مطابق صادق اور امین کی اصطلاح آج بھی استعمال ہوتی ہے. اور جس قدر اس اصطلاح کا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے، روح کہاں اٹھتی کہ فلاں شخص صادق اور امین. نہ عقیدہ، نہ منہج، نہ عمل، نہ خلق، نہ صحیح سیاست، اور صادق اور امین. اس لفظ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جیسے ایک لقب ہے شیخ الاسلام، اس کو بھی خوب رگیدا جا رہا ہے. شیخ الاسلام، نہ عقیدے کا پتہ، نہ منہج کا، نہ علم ہے، نہ عمل ہے. مکار، جھوٹا انسان شیخ الاسلام. اس طرح صادق اور امین. تو واقعتاً جو صادق اور امین ہونے کا حق ہے، اس حق کے مطابق یہ لقب آپ کو دیا گیا تھا. نبی علیہ السلام کا جو خدیجہ سے نکاح ہوا رضی اللہ عنہ، یہ نکاح نبوت سے قبل تھا نا. آپ کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ 40 سال کی تھی. ان کی بھی نظر انتخاب بڑی پاکیزہ اور محترم تھی. جب وہ بیوہ ہوئیں، مال بہت تھا ان کے پاس، تو بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کے پیغام بھیجے، قبول نہیں کی. مال تھا، دولت تھی، سرداری تھی، اور اپنی قوموں میں ایک وقار تھا، لیکن نہیں، قبول نہیں کی. اور خود ہی اپنے نکاح کا پیغام ایک شخصیت کو بھیجا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ذریعے
پیغام بھیجا. نفیسہ نام وہ عورت ان کی سہیلی تھی خدیجہ الکبریٰ کی. انہوں نے پہلا سوال کیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ غریب اور فقیر ہوں، شادی کو بوجھ اٹھا نہیں سکتے، یہ آپ کی معاشی حالت. لیکن نگاہ انتخاب اس شخصیت پر پڑی کہ اس کا تقوی، اس کی امانت، دیانت مثالی. اب یہ سارے لوگ متعجب کہ خدیجہ کا انتخاب کیسے؟ ایک انتہائی غریب جو ان کا ملازم بھی ہے، ان کا انتخاب کر لیا. اب نکاح کی مجلس میں یہ سارے سردار موجود تھے، نگاہوں میں تمسخر تھا، ٹھٹھا اور مخول تھا. اس شادی کو بے جوڑ سمجھتے تھے. ایک طرف مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور ایک طرف ایک یتیم بچہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، غربت ہی غربت. ابو طالب آپ کا چچا آپ کو لے کر آئے، اس کی بڑی نگاہیں بڑی گھاگ تھی. اس نے نگاہوں کو پڑھا، یہ نگاہیں اس شادی کو بے جوڑ قرار دے رہی. جو اس دور میں خطبہ تھا وہ پڑھا اس نے، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ اسماعیل. اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنایا. خطبہ پڑھا اور کہا کہ ایھا الناس، اے لوگو. کس طرح اجتماع قائم تھا، سب کو مخاطب ہو. اے لوگو، ایکم یساوی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، ایکم یساوی محمدن شجاعتاً وشرفاً وعقلاً ونبلا. تم میں سے کس کو دعویٰ ہے کہ وہ میرے بھتیجے محمد کے برابر ہے مکارم خیر میں صلی اللہ علیہ وسلم، شرافت میں، شجاعت میں، ذہانت میں، فطانت میں، امانت میں، دیانت میں، صدق میں، ان سارے مکارم خیر میں کس کو دعویٰ ہے کہ وہ محمد کا ہمسر ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنی منڈی اوپر کرے ذرا، میں بھی دیکھوں، اپنا سر دکھاؤ ذرا مجھے، اٹھو. اور عرب کی مجالس میں اس طرح للکار کر کوئی عافیت سے جایا نہیں کرتا تھا. یہ ایک اوپن کھلا چیلنج ہے. کس کو یہ دعویٰ ہے، یہ ناد ہے، گھمنڈ ہے کہ ان سارے مکارم خیر میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کر سکتے؟ ساری زبانوں کو تالے لگ گئے، گونگے، بالکل خاموش. ابو طالب نے کہا الا المال، ہاں سوائے مال کے. مال کا فرق ہے، مال کا فرق ہے، لیکن کیا مال کی کثرت مکارم خیر میں سے؟ بتاؤ، کیا مال کی کثرت یہ خصائل خیر میں سے ہے؟ یہ بندے کے شرف کی علامت ہے کیا؟ مال تو کیسے کیسے لوگوں کے پاس، بد کردار عورتوں کے پاس بھی، اپنی عزتوں کا نیلام کرنے والے بڑی بڑی مالدار. یہ کب مکارم خیر میں سے ہوگی؟ فإن المال ظل زائل، مال ایک سائے کی معنی ہے، سایہ بدلتا رہتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ہے اور کبھی نہیں. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ مال ہی سب کچھ ہے تو علیہ صداقہا، خدیجہ کا حق مہر کرو مقرر، تم کرو. کیا حق مہر دیں؟ ہم دے کر جائیں. کوئی شخص نہ اٹھا، اس لیے کہ آپ کا مقام مسلم تھا. تو جس نے دعوت دین کا کام کرنا ہے، یہ نصیحت ایک مجھ جیسے طالب علم کے لیے بھی، اور یہاں اور بھی دعات موجود ہوں گے جو دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہو کہ پہلے اپنی قلبی اصلاح کریں، یہاں تقویٰ آ جائے، اخلاص آ جائے، للہیت آ جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے، ایسی رقت آ جائے، نرمی، کہ جو نصیحت سامنے آئے
اسے قبول کرنے کے لیے فوراً تیار ہو، فوراً آمادہ۔ دل کی سختی کی علامت یہ ہے کہ وہ دل نصیحت قبول نہیں کرتا، اور دل کی نرمی کی علامت یہ ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے، اس کی آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا انتخاب۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفى لرسالته، کہ محمد کریم کا دل صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ ثم نظر الی قلوب العباد، پھر بندوں کے دلوں کو دوبارہ دیکھا۔ ایک شخصیت کا انتخاب کر لیا اپنی رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، پھر بندوں کے دلوں کو دوبارہ دیکھا۔ فوجد قلوب اصحابہ من خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جن کے دل باقی لوگوں سے اچھے، باقی لوگوں سے بہتر۔ وہ شخصیت 1000 ہو سکتی ہیں، 10,000 ہو سکتی ہیں، لاکھ ہو سکتی ہیں۔ یہ جو کروڑ افراد موجود ہیں دنیا میں، عرب و عجم میں، ان شخصیتوں کے دل باقی لوگوں کے دلوں سے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان شخصیتوں کو چن لیا اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے کہ یہ شخصیتیں میرے حبیب کی صحابی بنے۔ جس کا ایسا مجلہ دل ہے تو اس کے رفقا بھی ایسے ہی پاکیزہ۔ یہ تو ہماری کم بختی ہے کہ ہم ان شخصیتوں کی قدر نہیں کرتے۔ کسی یہودی سے پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سب سے بہترین لوگ کون تھے، بتائیں کہ وہ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے۔ کسی عیسائی سے پوچھو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سب سے بہترین لوگ کون تھے، کیا جواب دیں گے؟ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور آپ کے صحابی تھے۔ آج کچھ لوگوں سے پوچھو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں، بتائیں کہ جو آپ کے صحابی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت عطا فرمائی کہ جن کا ایمان اللہ تعالیٰ نے مثالی قرار دے دی۔ ان کا ایمان مثالی رہتی دنیا تک۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ بالکل ویسا ایمان لے ہیں جیسا صحابہ کا، پھر یہ ہدایت پر ہیں۔ دنیا والوں سن لو، تمہارا جو ایمان ہے، اس ایمان کی صحت اگر جانچنا چاہتے ہو تو کسوٹی صحابہ کا ایمان، صحابہ کے ایمان پر اپنے ایمان کو پیش کرو۔ اگر فٹ آ رہا ہے تو تم ہدایت پر ہو، اور فٹ نہیں آ رہا تم گمراہ۔ تو یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ میں اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی دعا ہوں۔ یہ اشارہ قرآن کی آیت کی طرف ہے۔ جب بیت اللہ بنایا انہوں نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نے، تو تعمیر کعبہ کی بعد دعائیں کی تھی۔ ان میں سے ایک دعا تھی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ جہاں یہ گھر بنایا ہے، جو قوم اس گھر کو آباد کرے گی، اس قوم میں سے ایک رسول بھیج۔ یہ ہے معنی، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، رسول ایسا بھیج جو 3 کام کرے۔ گویا یہ نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد آ رہے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، 3 کام کرے۔ ایک، تیرے بندوں پر تیری آیتیں پڑھے دن رات، اناء اللیل و اطراف النہار، دن رات تیری کتاب محکم کی آیتیں پڑھے، اور وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی۔
الکتاب قرآن، الحکمہ نبی علیہ السلام کی حدیث، قرآن و حدیث کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرے، ان کی تربیت کرے، ان کو پاکیزہ بنا دے، ظاہراً و باطناً، ان کا لباس بھی پاک کر دے، جسم بھی پاک کر دے، روح بھی پاک کر دے، دل بھی پاک کر دے، سینہ بھی پاک کر دے، عقیدہ بھی پاک ہو، عمل بھی پاک، تزکیہ، ایسا تزکیہ، یہ سارے کام وہ رسول کرے، تعلیم بھی رسول دے، معلم بنے، آیتیں بھی رسول پڑھے، اور تزکیہ اور تربیہ بھی رسول کرے، یہ سارے کام رسول نے کرنے، ایسا رسول ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو وہ لوگ مقصد رسالت سے انحراف اختیار کر چکے جو ان مقاصد کو تقسیم کر دیتے۔ کوئی کتاب المہند المفند، یہ دیوبند مکتبہ فکر کی، اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم اصول میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار، فروع اور مسائل میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار، اصول میں ہم دو اماموں کے پیروکار، ایک امام ابو الحسن اشعری اور دوسرے ابو منصور ماتوریدی۔ اصول صورت عقیدہ، عقیدے میں فلاں دو اماموں کے پیروکار ہیں، اور فروع مسائل اور احکام میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، اور تصوف اور تربیہ، ان امور میں ہمارے چار مکاتب فکر، یا ہم سہروردی ہیں، یا نقش بندی ہیں، یا چشتی یا قادری۔ رسول کی جو بعثت کے مقاصد وہ کہاں گئے؟ یہ سارے کام تو رسول نے کرنے۔ آل حدیث ہو، آپ کو مبارکباد دینے کو جی چاہ رہے، اصول ہوں، فروع ہوں، یا تزکیہ اور تربیہ ہو، ان سارے امور میں آپ محمدی ہیں، ایک ہی شخصیت کے دامن کو تھامے۔ تو یہ نبی کی بعثت کا مقصد ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے سامنے آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، حرف پر حرف قبول کیا۔ جب انہوں نے نبی کو بھیجا تو انہی مقاصد کے ساتھ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات جس نے امیین میں، ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے، وہ رسول بھی امی ہے۔ امی کا لفظ ہماری طرف منسوب ہو تو ان پڑھ، علم سے خالی، اور نبی کی طرف منسوب ہو تو وہ شخصیت جس کا انسانوں میں سے کوئی استاد نہ ہو، اس کا معلم اللہ ہے، لوگوں سے علم نہیں دیتا تاکہ کوئی بندہ ان سے برتر نہ ہو جائے۔ رسول آتا ہے اس اتھارٹی کے ساتھ کہ دنیا میں موجود ہر شخص سے اعلیٰ اور برتر، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو پوری کائنات کے سردار، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں ہے مجھے، یہ بات بھی کر رہا ہوں تو انتہائی تواضع کے ساتھ کر رہا ہوں، پوری اولاد آدم کا سردار۔ تو اللہ تعالیٰ نے امیین میں رسول بھیجا، وہ رسول کس لیے بھیجا، کیا اس کے مقاصد ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرنا بس، اور وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن و حدیث کی تعلیم دینا، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ کرنا۔ تزکیہ تربیت جو ایک روحانی عمل ہے جس کو ہم نے الاٹ کر دیا صوفیوں کے نام پر کہ تزکیہ کرنا صوفیوں کا کام، تو یہ چار مشارب کا انتخاب کر لیا گیا، یہ مشارب تصوف کہلاتے ہیں، سہروردی، نقش بندی، قادری، چشتی،
کوئی اوپر سے بھی سند آئی ہے؟ سند تو یہ تینوں کام رسول نے کرنے، اور کامیاب وہی ہے جو ان مقاصد کو سمجھے اور ان کو اپنا لے، ان کو اپنا لے، قبول کر لے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی بعثت کے تعلق سے شریعت نے 2 ٹوک فیصلے کیے۔ ایک دن آپ سو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، 2 فرشتے آسمان سے اترے، آپ کے پاس پہنچ گئے، آ کر ایک فرشتہ پوچھتا ہے یہ وہی شخصیت ہے؟ ہاں یہ وہی شخصیت۔ تو چلو پھر جس کام کے لیے آئے وہ کام کرو۔ کام اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا کہ اس شخصیت کی مثال بیان کرو، مثال، اس شخصیت عہدہ کیا ہے، مقام کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے، جس مثال پر پوری دنیا اپنے آپ کو فٹ کرے۔ اگر کامیابی چاہتے، اگر جنت چاہتے، جنت نہیں چاہتے، جہنم چاہتے ہو تو جو مرضی کرتے پھر بھاڑ میں جاؤ، مثال بیان کرو۔ اچھا جی، مثال اس شخصیت کی جو ہمیں بتائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے گھر بنایا اور اس گھر میں عمدہ قسم کا دسترخوان چن دیا، بنا دارا وجعل فیہا مأدبا، دسترخوان لگا دیا، انواع اقسام کے کھانے، مشروبات۔ جب سارا کام کر لیا تو ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ، باہر جاؤ اور جا کر لوگوں کو بتاؤ، لوگ نہیں جانتے یہ گھر کیسا ہے اور اس میں دسترخوان نام کی کیا چیز ہے، انہیں بتاؤ گھر بن چکا ہے، اس گھر میں آ جاؤ، دسترخوان تیار ہے اور بیٹھ جاؤ اور یہ کھانے کھاؤ، نوع اقسام کی نعمتیں کھاؤ۔ وہ شخص چلا گیا اس بادشاہ کی اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اور جا کر لوگوں میں اعلان کر دیا کہ لوگوں یہ گھر موجود ہے، آؤ اس گھر میں دسترخوان ہے، خوب کھاؤ بلا روک ٹوک۔ اب 2 طرح کے لوگ ہیں، یا تو بات ماننے والے یا نہ ماننے والے۔ من اجاب الداعی دخل الدار واکل من المأدبہ ومن لم یجب الداعی لم يدخل الدار ولم یاکل من المأدبہ۔ 2 ہی طرح کے لوگ ہیں، کچھ نے اس داعی کو سچا سمجھا اور دعوت کو قبول کر لیا، گھر میں داخل ہو گئے اور دیکھا واقعی سامنے دسترخوان موجود ہے، کھانے بیٹھ گئے۔ اور کچھ لوگوں نے داعی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، گھر میں داخل نہیں ہوئے، جب داخل نہیں ہوئے تو دسترخوان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ مثال ہمیں دی ہے کہ یہ مثال بتا کر رہو۔ فرشتے نے پوچھا کہ جس شخص کو بتانی ہے وہ تو سو رہا ہے، کہا کہ یہ نبی ہے، نبی جب سوتا ہے تو تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، نبی صرف آنکھوں سے سوتا ہے، نبی کا نیند میں بھی دل جاگتا رہتا، دل بیدار رہتا۔ ہو سکتا ہے اللہ کا پیغام نیند میں آ جائے، نیند کی حالت میں آ جائے تو دل جاگتا ہو اس پیغام کو ضبط کرنے کے لیے اور اس پیغام کو وصول کرنے کے لیے۔ فرشتے نے کہا کہ مثال تو بیان ہو گئی مگر اس کی تعبیر سمجھ نہیں آ رہی، اس کی تعبیر بھی تو کرو نا، اس مثال کا مصداق کیا ہے، محل کیا ہے، بنانے والا کون ہے، جس کو بھیجا وہ کون ہے، نعمتیں کیا ہیں، یہ اس کی تعبیر بھی تو کرو۔ اس فرشتے نے جس نے مثال بیان کی کہا گھر بنانے والا اللہ ہے اور جو گھر ہے وہ دین اسلام۔ سن لو، جب اللہ گھر بنانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ایسا کر سکتا ہے کہ 2-4 اینٹیں ہمارے لیے چھوڑ دیں تم رکھ دو؟ پورا گھر اللہ بنائے گا۔ اس کی شان کے خلاف ہے اگر یہ گھر ناقص ہو تو یہاں کسی مفتی کے فتوے کی، کسی مجتہد کے اجتہاد کی، کسی عالم کے ملفوظات کی ضرورت ہی نہیں۔
دخل اندازی کی ضرورت نہیں، پورا گھر تیار ہے، اللہ نے بنایا تو گھر دین اسلام، دسترخوان جنت ہے، جنت۔ اور جس داعی کو بھیجا گھر کی دعوت دینے کے لیے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو ٹوک فیصلے، اب دو ہی باتیں ہیں، لوگ سنیں گے اور قبول کریں گے۔ جس نے قبول کر لیا وہ گھر میں داخل ہو گیا، مانا اسلام میں آ گیا، ادخلوا فی السلم کافہ۔ جو گھر میں آ گیا وہ جنت میں پہنچ گیا، دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ اور جس نے دعوت قبول نہیں کی وہ کوئی بھی ہو، کسے بادشاہ، کوئی بڑا حیثیت والا ہو، بڑا مالدار ہو، سرمایہ دار ہو، عہدے والا ہو، جس نے اس داعی کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اور جو اس گھر میں داخل نہ ہو پایا وہ کبھی دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا، مانا جنت میں نہیں جا سکے۔ مثال تو پوری ہو گئی۔ وہ آگے فرشتے نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ لکھ لو اپنے دلوں پر، لکھنے کے لیے کاغذ اگر نہیں تو دلوں پر لکھ لو، اور قلم نہیں ہے تو خنجر کی نوک سے لکھ لو۔ فرشتوں کا جملہ، من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شخص جو سو رہا ہے، جس نے اس شخصیت کی اطاعت کر لی، اس کے دامن کو پکڑ لیا، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اس کی اطاعت تمہیں فرش سے عرش تک پہنچا دے گی۔ یہ شخص جو سو رہا ہے، یہ شخصیت جس نے اس کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اور جس نے اس شخصیت کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ محمد فرق بین الناس۔ اب آخری جملہ یہ ہے، نچوڑ پوری شریعت کا اور اس پوری مثال کی ایک تعبیر، اور اس تعبیر کا نچوڑ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے؟ فرق، حق پر کون اور باطل پر کون۔ یہ فرق کسی باپ دادا نے نہیں کیا، نہ کسی قوم برادری نے، نہ کسی امام نے، مرشد نے، پیر نے، وڈیرے نے یا صحابی یا تابعی نے۔ یہ فرق کرنے والی ایک ہی شخصیت اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، یہ فرق کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کی نماز صحیح اور کس کی نماز غلط ہے یہ فرق کون کرے گا؟ کوئی امام اور مجتہد نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ۔ کس کا حج قابل قبول ہے اور کس کا حج مردود ہے یہ فرق کون کرے گا؟ کوئی فقیہ نہیں، کوئی دنیا کی شخصیت نہیں، بلکہ ایک ہی شخصیت محمد الرسول اللہ۔ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، اہل جنت اور اہل جہنم میں فرق کون کرے گا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ ساری دو ٹوک باتیں۔ تو آپ کی بعثت کے مقاصد ان نصوص سے واضح ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کیوں بھیجتا ہے؟ ہر رسول کو کیوں بھیجتا ہے؟ خود قرآن کہہ رہے اللہ لیطاع بإذن اللہ۔ ہم نے انبیاء کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ کیوں بھیجا ان کو؟ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، بس یہ اصل مقصد، ان کی اطاعت کی جائے۔ یہ تمام رسولوں کی بعثت کا مقصد، کوئی اور مقاصد نہیں۔ ہم نے رسول اس لیے بھیجے کہ 10 دن ان کی ولادت کا ذکر کرو، ان کی کالی کملی کا ذکر کرو، ان کی سیاہ زلفوں کا ذکر کرو، ہونٹوں کا ذکر کرو، رخساروں کا ذکر کرو، ان کی چال کا ذکر کرو۔ یہ رسول کا مقصد۔ رسول آتا ہے دنیا میں تاکہ مطیع بن جائے پوری قوم کا، اور پوری قوم اس کی مطیع بن جائے۔ رسول کسی کی اطاعت نہیں کرتا، ساری قوم پر فرض ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کرے۔ رسول کی اطاعت کر لی تو بعثت کا مقصد پورا ہو گیا۔
اس لیے قرآن پاک میں آپ کے ہونٹوں کا، چال کا، زلفوں کا ذکر نہیں. ہاں بار بار آپ کو یہ ملے گا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس سے بڑا کچھ شرف ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت. کو ہستی کو شخصیت پیش کرو جس کے بارے میں دعویٰ کر سکو کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت. پوری کائنات کو جمع کر لو، پوری امت کو جمع کر لو، پھر بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ پوری امت کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یہ ایک ہی مائی کا لال ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور جس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. اس سے بڑا آپ کا مقام ہو سکتا ہے؟ اس مقام میں کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ یہ کالی زلفیں تو بہت ہیں سب کی، چمکدار چہرے بھی بہت ہوں گے، کالے کمبل بھی بہت سے گھروں میں ہوں گے. یہ کیسی شان؟ یہ آپ کے شمائل ہیں، یہ آپ کے شمائل ہیں. ان کا علم ہونا چاہیے، لیکن اصل جو علم ہے وہ آپ کی بعثت کے مقاصد ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کے مشن کو سمجھا جائے. آپ کا مشن بیان توحید ہے، شرک کی نفی ہے، بدعت کی بے خونی کر کے سنت کی اقامت ہے. یہ آپ کا مشن. اور یہ محبت کے ذرائع، آپ سے محبت کا دعویٰ ہو لیکن آپ کے مشن کی طرف توجہ نہ، توحید کی دھجیاں بکھیر دو، سنت سے لگاؤ نہ ہو. یہ کون سی محبت؟ یہ کون سی محبت جو ان دنوں میں جو ہم اعمال کرتے ہیں؟ کس محبت کی ترجمانی؟ یہ میلاد کی محفل منعقد کرنا، بتائیے دو ہی باتیں، یا یہ اطاعت ہے یا نافرمانی. کیا کہو گے اس کو؟ اطاعت کہو گے یا نافرمانی کہو گے؟ اگر نافرمانی ہے تو بات ختم ہو گئی، اور اگر اطاعت ہے تو اس اطاعت کا پیارے پیغمبر کو علم تھا یا نہیں تھا؟ آپ جانتے تھے اطاعت، اس کا علم تھا آپ کو؟ اگر آپ کہیں کہ آپ کو علم نہیں تھا ہمیں علم ہے، یہ کفر ہے. اور اگر آپ کہیں کہ آپ کو علم تھا، پھر اگلا سوال، آپ نے یہ علم اپنی امت کو دیا یا نہیں دیا؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں دیا تو یہ نبی علیہ السلام کی مقاصد، جو بعثت کے مقاصد، ان کا انکار ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، کہ جو آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے اس کو پہنچاؤ. اگر نہ پہنچایا، کوئی نقطہ ایک چھپا لیا، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو اگر آپ کہو کہ آپ کو علم تو تھا، امت کو نہیں دیا، امت تک نہیں پہنچایا، تو پھر یہ تو آپ کے مقام کا انکار ہے. اس آیت کی روشنی میں کیا فیصلہ کرو؟ اور اگر آپ کہو کہ امت کو دیا تو بس خلاص، پھر بات ختم ہو گئی. کہاں دیا؟ کوئی ایک برہان پیش کرو، کوئی ایک دلیل پیش کرو، کتاب و سنت کے نصوص پیش کرو. بالکل نہیں، کیونکہ یہ بعثت کے مقاصد ہیں ہی نہیں. نبی علیہ السلام کا دور، خیر القرون کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، یہ دن بار بار آ رہا ہے. کسی نے اس کا اہتمام کیا؟ جو خیر القرون کا دور. ہاں قرآن میں بار بار کیا پڑھیں گے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا اپنی رسالت کے لیے. آپ کیا بن گئے؟ رسول بن گئے. اس سے قبل کیا تھے؟ اس سے قبل تھے محمد ابن عبداللہ. آج کیا بن گئے؟ محمد الرسول اللہ. یہ فرق ہے. اس سے قبل محمد ابن عبداللہ تھے، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی آپ نے سوچا کہ رسول
کیا ہوتا ہے، رسول کی شخصیت کیا ہوتی، کبھی سوچا آپ؟ رسول کے بہت سے معنی علماء نے کیے. ایک معنی یہ ہے، یہ ایک تعریف یہ ہے رسول کی کہ الرابط بین الخالق والناس، کہ رسول اس شخصیت کو کہتے ہیں جو رابط ہو اللہ اور لوگوں کے درمیان. رابطہ کا معنی جوڑنے والا، ربط کرنے والا، رابطہ کرانے والا. رسول وہ شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک رابط کا کردار ادا کرتا ہے، مانا لوگوں کو جوڑتا ہے، ملاتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ. یہ کام رسول کرے گا. ہمیں کب حاصل ہوگا؟ جب اس رسول کی پیروی کریں گے. پیروی کسی اور کی کریں اور خالی یا محبت کے دعوے ہوں تو یہ رابطہ کبھی نہیں ہوگا. آپ کی اطاعت ہو، آپ کی فرما برداری ہو اور آپ کو واقعتاً رسول مانا جائے. آج کمی یہی ہے نا، رسول مانا نہیں جا رہا. اگر کوئی ماننے کی کوشش کرتا ہے تو اپنی خواہش کے مطابق جو قابل قبول نہیں. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانا اپنی خواہش کا، کیا کہ آپ اللہ کے بیٹے. یہودیوں نے عزیر کو اور عیسائیوں نے عیسیٰ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا. ماننا ضرور، مگر یہ ماننا قابل قبول ہے نہیں. ان کا ماننا اللہ کی منشا پر نہیں تھا، اپنی خواہش پر تھا. یہ تو قابل قبول نہیں. دیکھیں رسول اللہ جب رابط ہیں بندوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانے والے اور جوڑنے والے، تو اس اصل معنی کو لے کر اب آپ تفتیش کریں اور اپنے آپ کو بھی اس پر پرکھیں اور پیش کریں، یہ معنی ہم پر بھی فٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کیونکہ جو آپ کی شان اور مقام ہے، جو دن رات بیان ہو رہی اور ہونی چاہیے، وہ ساری شان تابع ہے آپ کے رسول ہونے کی. آپ جو کچھ بھی ہیں صرف اس لیے ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا آپ کی حدیث ہے انا سید ولد آدم، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں. سوال یہ کہ کیوں؟ جواب یہ کہ اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. میں اللہ کا رسول ہوں. یہ سب سے بہترین طبقہ رسولوں کا طبقہ ہے، اور رسولوں میں سب سے بہترین رسول 5 ہیں: ابراہیم خلیل اللہ اور نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان 5 رسولوں جن کو اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے، ان میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ساری اولاد آدم میں سب سے بہتر ہونا آپ ہی کا حق ہے، آپ ہی کا. تو آپ سب سے افضل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ رسول اللہ. آپ کی اور بہت سے مقام، قیامت کے دن مقام محمود آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ کا وہ قرب، اتنا اللہ کے قریب ہوں گے کہ یہ قرب کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا. تو مقام محمود آپ کو کیوں ملے گا؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جنت کا دروازہ سب سے پہلے آپ دستک دیں گے، کیوں؟ آپ رسول اللہ. سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے، کیوں؟ آپ رسول اللہ. قیامت کی 2 شفاعت ہیں آپ کے لیے. ایک حساب و کتاب شروع کرنے کی شفاعت وہ آپ کریں گے. آدم علیہ السلام کہیں گے میں بھی نہیں کر سکتا، نوح علیہ السلام میں بھی نہیں کر سکتا، ابراہیم علیہ السلام میں بھی نہیں کر سکتا، موسیٰ اور عیسیٰ وہ بھی انکار کریں گے. حساب و کتاب شروع کرنا. پورے اولین و آخرین میدان معاشر میں جمع ہیں، حساب و کتاب نہیں ہوگا. ایک گم و گو کی کیفیت، ابہام کی کیفیت، کیا بنے گا ہمارا، کیا بنے گا ہمارا. لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں،
حساب و کتاب تو ہو. بالآخر یہ شفاعت کون کرے گا؟ محمد الرسول اللہ. کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حوض کوثر کی متولی آپ ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ. تو آپ کی جو بھی شان ہے وہ اس لیے کہ آپ رسول اللہ. آپ کو رسول اللہ مان لیا، سب کچھ مان لیا. رسول اللہ نہیں مانا، کچھ بھی نہیں مانا. اب آخری نقطہ، رسول اللہ کون مانتا اور کون نہیں مانتا. جواب واضح ہو چکا ہے ہماری پچھلی گفتگو سے کہ رسول رابط ہے اللہ اور بندوں کے درمیان. سارے بندوں پر فرض ہے کہ اس رابط کے دامن کو تھام لو تاکہ یہ رابط، یہ رسول آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے. جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی. تو رسول وہ مان رہے ہیں. رسول ماننا کسی دعوے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ رسول ماننا آپ کے عمل کے ساتھ ہے، آپ کے عقیدے کے ساتھ ہے. عقیدہ کیا ہو؟ اس پوری کائنات میں لائق اطاعت صرف محمد الرسول اللہ. اور عمل کیا ہو؟ آپ کا ہر عمل، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، جہاد ہو، فرائض ہو، نوافل ہو، سب کے سب مطابق ہو کس کے؟ محمد الرسول اللہ. تو آپ نے رسول اللہ مان لیا. اور اگر آپ کی اطاعت نہیں، فرما برداری نہیں، ہم نے بتایا نا کہ شطرنج کا کھیل بنا رکھے. اصول میں ہم فلاں کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، فروع میں فلاں کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، تزکیہ اور تربیہ میں ہم فلاں فلاں اور فلاں کے خوشہ چین. تو رسول کہاں گیا؟ جب تک رسول کی اطاعت نہیں ہوگی اور اس حق کو ادا نہیں کرو گے تب تک رسول ماننے کا دعویٰ باطل ہے. رسول نہیں مانا تو کچھ بھی نہیں مانا. پھر آپ کی شان جو بھی بیان کرو وہ ہوا میں تعلیل ہو جائے گی. وہی شان معترف بھی ہے اور قابل قبول ہے جس کی اساس موجود ہو، اور وہ اساس آپ کا رسول اللہ ہو. کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اور رسول اللہ ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اور آپ کی بعثت کے مقاصد بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی بعثت کا مقصد الا لیطاع باذن اللہ بیان کیا کہ اس نبی کی اطاعت کی جائے، اس کا سکہ قائم ہو جائے، فرما برداری ہو اس کی. اور ساتھ یہ بتا بھی دیا اگر یہ فرما برداری کر لو گے تو تمہارا سارا اعزاز، اکرام، جنت کا داخلہ، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رضا اسی بنیاد سے حاصل ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. وہی رابطہ ہے. اللہ کی محبت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، یہ دعویٰ ہے، یہ طلب ہے. اللہ کی محبت چاہیے، پھر اسی رابط کا نام فاتبعونی، محمد کی اتباع کرو. وہ رابط ہے. اطاعت میں رابط کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی محبت میں رابط کون ہے؟ فاتبعونی، میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اگر اتباع کر لو گے اللہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے. تمہارا سفر تو شروع ہوا تھا کہ اللہ کی محبت مل جائے. اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک اعزاز اور اکرام ہمیں دیا، ایسی شخصیت ہمیں دی کہ اس کے دامن کو تھام لو. اگر تھام لو گے اتنا میں راضی ہوں گا کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں. تمہارا نقطہ آغاز تھا کہ تم محب بنو، اللہ محبوب بن جائے. مگر یہ جو جوہر تمہیں دیا گیا، میرے حبیب کی اتباع کر لو، اتنا عظیم الشان ہے کہ اللہ محب بن جائے گا اور تم محبوب بن. تم سے اللہ محبت کرے. اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، بیڑا پار ہو گئی. جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں.